Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you all, brothers and sisters of Global Azam family members. آج ہم الحمدللہ مولانا رفیق احمد صاحب کو انوائٹ کرے ہیں. اس پہ انشاءاللہ آپ کو قرآن اور سائنس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے اور اننت پور ٹاؤن کے اننت پور سٹی میں بہت سے الحمدللہ اسلام کا سروس بہت سے کر رہے ہیں ماشاء اللہ. بہت بڑے مولانا ہے اور قرآن کو ان ڈیپتھ سمجھنے مولانا میں ایک گنے جاتے ہیں ماشاء اللہ. ان کو الحمدللہ ہمارے پروفیسر علیم الدین صاحب ان کو شال پوشی کریں گے. الحمدللہ آپ سب ان کی ہمارے لیے اور مولانا کے لیے اور ہمارے قرآنک سائنٹیفک ریسرچ سینٹر کے لیے دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فوٹو کرتی ہے آتا ہے اس سے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے سورہ یاسین کی، جس کے اندر ایسی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تقریباً 1000 سال کے بعد لوگ اس آیت پر غور کر کے زمین کی پیمائش کی اور زمین کا آکار ان کی سمجھ میں آیا، سورج کا آکار ان کی سمجھ میں آیا اور چاند کا آکار ان کی سمجھ میں آیا. ورنہ تقریباً 200-250 سال پہلے تک لوگ یہی سمجھتے تھے کہ زمین چپٹی ہے، ایک بالکل پلیٹ کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1400 سال پہلے ہی اس بات کو لوگوں کو پہنچایا کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند سے ٹکرا جائے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ دن رات کا آنا جانا ہے تو اس میں ڈسکنٹینیوٹی جو ہے نہیں ہو سکتی. جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اسی طریقے سے چلنا ہے، ایک سیکنڈ کے بغیر. کلٌ فی فلک یسبحون. یہ بات ایسی ہے کہ ساری دنیا جو ہے اس وقت بالکل ناواقف تھی، تقریباً 250 سال تک بھی ناواقف تھی کہ ہر سیارہ گھومتا ہے اور اس کا آکار گول ہے. یہ قرآن نے لوگوں کو سمجھایا، اس علم کو قرآن نے دیا، اس کے بعد جو ہے لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ زمین گول ہے. اور کلٌ فی فلک یسبحون سے یہ معلوم ہوا کہ ہر سیارہ اپنی جگہ اپنے آربٹ پر گھوم رہا ہے. میرے بھائی،
مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نیو سائنٹیفک ڈیولپمنٹس جو بھی ہیں اس کو قرآن نے بتلایا، اس کی گائیڈنگ قرآن نے کی۔ تقریباً عباسی خلفاء تک، خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ نے بھی اس کو بہت آگے بڑھایا سائنسی علوم کو، لیکن عباسی دور جو ہے اس کے اندر پیک ہے، اسلام کے ڈیولپمنٹ کی پیک ہے، خاص کر ہارون رشید، مامون اور امین کا زمانہ۔ تو اس کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئے، کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ عطا کی تھی۔ انہوں نے جو ہے ساری دنیا میں اپنے سفیروں کو بھیج کر، اپنے ایمبیسڈرز کو بھیج کر اعلان کرا دیا کہ جس کے پاس جو بھی قابلیت ہے وہ بغداد کو آ جائے اور اپنے علم کو جو ہے بانٹے۔ اور امیر مامون کے دربار میں تو ہر زبان کا ٹرانسلیٹر تھا، سنسکرت کا ٹرانسلیٹر بھی تھا، تو یہاں سے جو بھی علوم گئے تو اس کا ٹرانسلیشن عربی میں کرتے تھے۔ اور جس کے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہے، اس ٹیلنٹ کو جو ہے لوگوں کو اور سماج کو کس طریقے سے فائدہ پہنچتا ہے، اس بات پر ان کی یہ تھی۔ جس طریقے سے نیو ڈیولپمنٹ میں امریکہ نے بھی یہی کیا، سب سے زیادہ تنخواہ امریکہ دیتا ہے، اور یہاں پر اچھے مائنڈس، ہندوستان کے اندر جو بھی اچھے مائنڈس ہیں اور جو بھی ڈیولپمنٹ اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے اونچی تنخواہیں دے کر جو ہے ان کی خدمات حاصل کرتا ہے، اپنے ملک کو ڈیولپ کرتا ہے۔ تعلیم یہاں کی، ہندوستان کی، اور ٹیلنٹ یہاں کا، لیکن سروسز کہاں ہیں؟ امریکہ میں ہیں۔ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال میں ایک اس کی بات کہہ رہا ہوں، اپنے ملک کی ترقی کے لیے میں درد سے بات کہہ رہا ہوں، ورنہ جو ہے میرے بھائی یہ لوگ جو ہے اس سے پہلے مامون نے اس بات کو جو ہے پورے دنیا کا جو بھی علم کا خزانہ ہے وہ پورے کا پورا سمیٹ دیا بغداد کے اندر، اور پہلی یونیورسٹی وہی تھی، بغداد کی یونیورسٹی۔ امام غزالی وہیں سے فارغ ہیں۔ تو میرے بھائی یہ بات یہ ہے کہ دین قرآنی اور احادیث سے اسلام نے لوگوں کو بہت بڑا تحفہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی شکل میں دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائی کہ یہ نیو سرجری جو ہے، ابن سینا، اویسینا بولتے ہیں وہ لوگ، یہ لوگ جو ہے یوروپین جو ہے ان کو اویسینا بولتے ہیں، ابن سینا، جہاں بھی با آتا ہے وہ کہ اس میں بدل دیتے ہیں وہ لوگ۔ تو اس طریقے سے جو ہے ان کے اندر یہ ڈیولپمنٹس ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر یہ بات ہوئی کہ انہوں نے القانون کتاب لکھی، جو آج بھی تمام دنیا کی یونیورسٹیوں میں جو ہے یہ پڑھائی جاتی ہے، MBBS کورس میں، بیسک نالج ہے القانون، کتاب القانون۔ علامہ ابن سینا کون تھے؟ ایک مسلم اسکالر تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا تھے؟ وہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے۔ سرجری کا سب سے پہلے انہی نے یہ کیا۔ اس سے پہلے جو بھی دوائیں ملتی تھیں اس کو جو ہے وہ اس کا رس وغیرہ نکال کر جو ہے جوس وغیرہ نکال کر پی لیتے تھے دوائی کی شکل میں، لیکن سرجری جو ہے وہ ابن سینا نے شروع کی۔ پہلے سب سے پہلے گھوڑے کا آپریشن کیا گیا۔ اسی طریقے سے علامہ ابن الہیثم، یہ جو ہے اسوان ڈیم جو ہے اس کے معمار اور اس کی پلاننگ کرنے والے، سول میں کہہ رہا ہوں میں، سول انجینئرنگ جو ہے، سول انجینئرنگ، تو اس میں جو ہے امام ہیں علامہ ابن الہیثم۔ اسوان ڈیم جو ایجپٹ کے اندر سب سے بڑا جنریشن ہے، اس کا الیکٹریسٹی جنکو ہے، تو اس میں سب سے زیادہ پلاننگ جو ہے حضرت علامہ ابن الہیثم کی ہے، اور اسی طریقے سے علامہ الجزائری ہے۔ پسٹن جو ہے آج کل دنیا جس پر گھومتی ہے انہی کی ایجاد ہے۔ یہ سب کون ہے میرے بھائی؟ ایسے کئی علماء ہیں جو اپنی اپنی فیلڈ میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یورپ جو ہے اس وقت، جو میں یورپ کی حالت بتلاتا ہوں، جب خلیفہ ہارون رشید نے فرانس کے دربار میں گھڑی بھیجی
ہر گھنٹے پر جو ہے ایک آدمی آتا تھا اور گھنٹی بجاتا تھا، اور وہ اس طریقے سے گھومتی تھی گھوڑے پر جو ہے وہ ایک آدمی، ایک چھوٹی سی ڈمی اور جو ہے اس کی ایک کھلونا تھا جو گھوڑے پر یہ ٹریول کرتا تھا اور گھوڑے پر گھوما کرتا تھا. یہ گھڑی تھی. جب یہ 12 بجے فرانس کے دربار میں، تو اس وقت تمام درباری بھاگنے لگے کہ کوئی جادو کی ڈبیا بھیجا ہے ہارون رشید تاکہ ہم لوگوں کو یہاں پر ختم کر دے اور اپنے ملک پر قبضہ کر لے. یہ کس کی بات ہے؟ یہ جو ہے اس وقت کا سب سے ڈیولپڈ جو ہے کنٹری جو ہے اس کی بات ہے. کتنا اندھیرے میں تھا یورپ اس وقت، جبکہ علم کی روشنی اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی روشنی جو ہے بغداد کے اندر موجود تھی. وہ لوگ مانتے بھی ہیں اس بات کو، بھائی نیو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ جو بھی ہے اس کا راستہ بتانے والے آپ ہیں، لیکن اس کو ڈیولپ کرنے والے ہم لوگ ہیں. صحیح بات ہے، وہ انگریز آج بھی مانتا ہے. تو میرے بھائی یہ بات نہیں ہے کہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے سائنٹیفکلی قرآن کی تشریح کریں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اشارے دیے. سب سے پہلے میں نے وہ آیت کا ترجمہ کیا آپ کے سامنے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اور بھی جو ہے موضوع لمبا ہو جائے گا. بعض احادیث کی جانب اگر روشنی ڈالی جائے، اِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا. یہ کتنی اس کی بات ہے دیکھیے. بے شک سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے پھر سمندر ہے. ایک چھوٹی سی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% یہ لاکھوں درود و سلام ہو آپ کی ذات پر کہ دنیا کو جو ہے کیسی باتیں آپ نے بتلائیں. بے شک ان تحت البحر نارا، سمندر کو زیادہ 3 میل تک پانی رہے گا. اس کے بعد اگر کھودتے جائیں تو نیچے لاوا ہے، بہت 6000 ڈگری سیلسیس کا بھی لاوا اندر موجود ہے. اور اسی کو کھودتے چلے جائیں تو امریکہ آ جائے گا نا. ہندوستان سے اگر کھودا جائے تو امریکہ نظر آئے گا. تو اس کے بعد بھی جو ہے سمندر آئے گا، وہاں کا بلیک سی، اٹلانٹک اوشن جو ہے وہاں پر نظر آئے گا. ان تحت البحر نارا، بے شک پانی کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے پھر پانی ہے. کہا الحمدللہ. قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کہ کس طریقے سے آپ نے دنیا کو بتایا. تو ایسی بہت سی باتیں ہیں. میں قابل مبارکباد ہیں ہمارے جناب حاجی قاسم صاحب کہ انہوں نے قرآن کی بعض آیات کا، احادیث کی بعض احادیث کا سائنسی تشریح کیسے کی جائے اور نیو ڈیولپمنٹ جو بھی ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر، دنیا کو متعارف کرا جائے کہ تمہارا لینا دینا اور تمہارا جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں اس کا بیس جو ہے قرآن ہے. یہ بتلایا. یہ بتلانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اور قرآنک سینٹر یہاں پر انہوں نے قائم کیا ہے، میں قابل مبارکباد ہیں. اور میں جو ہے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سینٹر کو آباد کرے اور جو ہے اس سے بہت زیادہ لوگوں تک دین پہنچے، اور دین سائنٹیفکلی کس طریقے سے ساتھ دیتا ہے، سائنس کا کس طریقے سے دین ساتھ دیتا ہے، اس کے بارے میں جو ہے ان کی کوششیں ہیں. یہ دنیا کو متعارف کرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری بھی جو بھی کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. میرے بھائی، یہ جو ہے اسلام، یہ کتاب ہے ان کی، یہ اسلام دا پریکٹسنگ ریلیجین آف آور یونیورس. یہ جو ہے بہت کافی عرصے کے بعد جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی، مسودہ تیار کیا جا رہا تھا، تو مجھ سے بھی جو ہے انہوں نے تقریض اور جو ہے مقدمہ لکھوایا. کتاب میں نے پڑھی تو بہت ہی اس کے اندر جو ہے باتیں ہیں جو انسان کو جو ہے اسلام کی دین جو ہے، آج کل کے نیو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ جو بھی ہوئے ہیں، اسلام کی دین بیس جو ہے اسلام ہے، اس کے بارے میں بہت اچھی باتیں ہیں. آپ حضرات جو ہے اس کو ضرور ایک مرتبہ تو ضرور پڑھیں. نماز کا وقت ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے میں اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد